الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خواب کی شرعی حیثیت۔ ہماری زندگیوں سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ خواب کا بھی ہے۔ انسان زندگی میں بہت سارے خواب دیکھتا ہے بحالت نیند، اور شریعت نے بہت ساری تعلیمات ان خوابوں کے حوالے سے دی ہیں۔ جو شخص شریعت کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، وہ ان خوابوں کے حوالے سے یا تو ٹینشن کا شکار ہو جایا کرتا ہے، یا پھر بسا اوقات خوابوں کے حوالے سے انسان گمراہی تک بھی جا پہنچتا ہے۔ اس لیے خوابوں کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ امت مسلمہ میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک طرف افراط ہے اور دوسری طرف تفریط ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو خوابوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے دین اور ساری شریعت کا دار و مدار خوابوں پر ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو کلی طور پر پوری طرح سے خوابوں کی اہمیت کا منکر ہے، اور یہ دونوں ہی انتہائی غلط ہیں۔ خواب کی یقیناً شریعت میں اہمیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتائی ہے، تاہم خوابوں سے شریعت بدلا نہیں کرتی۔ غیر نبی کے خواب سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے آئیے ہم دیکھتے چلیں کہ صحیح نقطہ نظر کیا ہے اس سلسلے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خوابوں کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا الرؤیا جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور بعض روایتوں میں رؤیا المؤمن قرار دیا گیا، کہا کہ مومن کا خواب وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له۔ نبوت کی بشارتوں میں سے کوئی چیز اگر دنیا میں باقی رہ گئی ہے تو وہ سچے خواب ہیں، اچھے خواب ہیں، جنہیں مومن دیکھا کرتا ہے، جو مومن کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ خواب کا رشتہ جو نبوت سے جوڑ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس لیے؟ یہ اس حیثیت سے کہ جس طرح ایک نبی کو جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے مستقبل کی بعض باتیں وحی الہی کے ذریعے بتا دی جاتی ہیں، ویسے ہی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی صالح متقی انسان کو خوابوں کے ذریعے سے مستقبل اور فیوچر کی بعض باتیں بتا دیتا ہے۔ اور اس کو جو نبوت کا 46واں حصہ جو قرار دیا گیا وہ کس حیثیت سے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت کی کل زندگی 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت ہے، اور نبوت سے قبل تقریباً 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے۔ جو کچھ رات میں دیکھتے تھے دن میں وہ سب کچھ ویسی ہو جایا کرتا تھا۔ 23 کو اگر آپ 6 کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں تو 46واں حصہ جو ہے خواب کی مدت ہوتی ہے 6 مہینے۔ تو بہرحال ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں سچے خوابوں کی، مومن کے خوابوں کی اہمیت ضرور ہے۔ اور میں نے جو آیت ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولیاء اور اپنے دوستوں کے حوالے سے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، انہیں نہ رنج کرنے کی ضرورت ہے، انہیں نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ امام المفسرین علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے بشرا کی تفسیر نقل کی ہے سلف سے کہ یہاں بشرا اور خوشخبری اور بشارت سے مراد اچھے خواب ہیں، سچے خواب ہیں جو مومن دیکھا کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے میرے جو نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، خدا ترس بندے ہیں، میں انہیں ایسے خواب دکھاؤں گا جو ان کے حق میں بشارت کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، یقیناً مومن بعض ایسے خواب دیکھتا ہے جن خوابوں کو دیکھنے کے بعد اتنی تسکین ہوتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے، دل کو چین نصیب ہوتا ہے
اور اس کیفیت کا وہی احساس کر سکتا ہے جس پہ کیفیت گزری ہو۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اہل علم خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ انسان جو خواب دیکھا کرتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ خوابوں کی پہلی قسم ہے جو اللہ کی جانب سے ہوا کرتی ہے، جو سچے خواب ہوا کرتے ہیں، اور یہ مومن کے خواب، نیک انسان کے خواب۔ اور جو خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں وہ عموماً یا تو بشارت یا تو انذار کی حیثیت رکھتے ہیں، مستقبل میں آنے والی کوئی اچھی خبر جو اللہ تعالیٰ خواب میں ہی سنا دیتا ہے، مستقبل میں آنے والی کوئی کامیابی اللہ تعالیٰ خواب ہی میں دکھا دیتا ہے، یا انذار، یا مستقبل میں آنے والا ہونے والا کوئی نقصان پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے دکھا کے مومن کو متنبہ کر دیتا ہے۔ تو مومن کا خواب یا تو تبشیر ہوتا ہے یا انذار ہوتا ہے، عموماً مستقبل کی کوئی بشارت یا مستقبل کے حوالے سے کوئی تنبیہ، اور یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ خواب کی دوسری قسم ہے جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ شیطان بھی بحالت نیند انسان کو رنج دینے کے لیے، غم دینے کے لیے، مومن کو ٹینشن دینے کے لیے بہت سارے بھیانک مناظر دکھاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ کسی نے میرا سر مار دیا ہے، میرا سر لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور اس کو پکڑ کے اٹھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان کا کھلواڑ ہے تمہارے ساتھ، کسی کو مت بتاؤ۔ تو مومن کو غم زدہ کرنے کے لیے شیطان ایسے بعض ڈراؤنی، بھیانک اور ٹینشن والے خواب دکھاتا ہے، مومن کو اسے کیئر نہیں کرنا چاہیے۔ خوابوں کی تیسری قسم ہے جسے حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ انسان کے اپنے خیالات، انسان کے اپنے وسوسے، دن میں جو کچھ انسان سوچا کرتا ہے، اس کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے، جب وہ سوتا ہے تو وہ خیالات اس کو خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ خواب کی بنیادی 3 تقسیمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے، اچھے سچے خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے، شیطانی خواب اگر آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اچھے خواب دیکھتا ہے، سچے خواب دیکھتا ہے، اسے پہلے الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر یہ اچھے خواب اور سچے خواب کسی کو سنانا نہیں چاہیے، اسی کو سنانا چاہیے جو ہمارا ناصح، ہمارا خیر خواہ اور ہمارا ہمدرد ہوتا ہو۔ ہر کس و ناکس کو نہیں سنانا، خصوصاً ہمارے دشمن، ہمارے مخالفین، ہم سے جلنے والے۔ سچے اور اچھے خوابوں کا تذکرہ ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے یہ کہا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہا کہ ابا جان میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، اور یہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا کہ بیٹے ہوشیار ہوشیار، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے بھائیوں کا سلوک کیسا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، بچپن ہی سے اس وجہ سے متنبہ کر دیا کہ اپنے سوتیلے بھائیوں کو ہرگز اس خواب کی اطلاع نہ دینا جو خواب کے تمہارے روشن مستقبل کا منظر دکھا رہا ہے۔ تو اچھے خوابوں کا تذکرہ صرف خیر خواہ، دوست و احباب ان کے سامنے ہونا چاہیے، دشمن اور مخالفین کے سامنے اچھے خوابوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو انسان برے خواب دیکھتا ہے، شریعت نے کہا کہ ایسے شخص کو فوراً خواب دیکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا کہہ کر اس خواب کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر بائیں جانب 3 مرتبے تھوک دینا چاہیے، تھو کر دینا چاہیے، اور پھر کروٹ بدل لینا چاہیے۔ جس کروٹ سو کے اس نے خواب دیکھا ہے کروٹ بدل لے، بائیں کروٹ سو کے دیکھا تھا خواب تو داہنی کروٹ سو جائے، داہنی کروٹ سو کے دیکھا تھا خواب تو بائیں کروٹ سو جائے۔ اور اگر پھر بھی اگر اس طرح نظر آنے لگے تو افضل ہوگا، بہتر ہوگا کہ انسان جاگے، وضو کرے، وضو کر کے باقاعدہ نماز پڑھنے لگے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کنت لأری الرؤیا تمرضنی، میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا کہ جن خوابوں کو دیکھنے کے بعد ٹینشن سے بیمار ہو جاتا تھا میں۔ خواب کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، انسان ہر خواب کو کیئر کرنے لگ جائے،
انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں ان کنت لارى الرؤيا تمرضنی، میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جو خواب کے مجھے بیمار کر دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا تو آپ نے یہ آداب بتائے کہ اعوذ باللہ من شر حاذی الرؤیا پڑھ لو، بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو، اور کسی کو مت سناؤ، برے خواب کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا وہ ٹینشن ہی چلا گیا۔ تو معلوم ہوا ان آداب پہ عمل کر کے انسان اگر برے خوابوں کو کیئر نہیں کرے گا وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہم بہت جلد لوٹیں۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی خوابوں کے حوالے سے کہ شریعت نے اچھے خوابوں کے سلسلے میں کیا تعلیمات دی ہیں اور برے خواب دیکھنے کے بعد کیا تعلیمات دی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اچھے خواب اور برے خواب یا سچے خواب اور جھوٹے خواب، اس میں فرق کرنے اور تمیز کرنے کا کوئی پیمانہ شریعت نے ہمیں دیا ہے؟ ہاں بالکل دیا۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک ہی خواب بار بار دیکھے یا ایک ہی خواب کئی لوگ دیکھیں، یہ سچے خواب کی علامت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اذان ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو خواب میں دکھائی گئی اذان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اکٹھا کرنے کے لیے ناقوس کو وقتی حل کے طور پر اپنانا چاہا تو عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں فرشتے نے عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ کو اذان کے سارے کلمات سکھائے۔ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ فوراً جاگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا خواب عرض کیا تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، کہا کہ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ یہ سچا خواب ہے تمہارا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، امتی کے خواب سے شریعت ثابت نہیں ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور آپ کی تقریر سے شریعت ثابت ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، کہا کہ یہ سچا خواب ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ اے عبداللہ تم نے جو بھی کلمات دیکھے ہیں بلال کو بتا دو، بلال کی آواز بلند ہے، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ تاریخ اسلام کی پہلی اذان، پہلی مرتبہ رب کی کبریائی کے نعرے مسجد سے بلند ہو رہے تھے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو سوئے ہوئے تھے فوراً ان کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، اذان کے کلمات کی آواز ٹکرائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً جاگے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں چادر گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوئے، کیونکہ انہیں بہت تعجب ہو رہا تھا کہ جو کلمات وہ سن رہے تھے وہی کلمات انہیں بھی خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یعنی عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کا خواب ایک جیسا تھا، دونوں نے اذان کے کلمات خواب میں دیکھے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کلمات تو میں نے بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ سچے خواب کی علامت ہوتی ہے کہ ایک ہی خواب بار بار دیکھا جائے یا ایک ہی خواب کئی لوگ الگ الگ دیکھیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص بات چیت اور گفتگو میں جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے اس کے خواب اتنے ہی زیادہ سچے ہوتے ہیں، اور جو شخص جس کی زبان میں سچائی کم ہوتی ہے اس کے خوابوں میں بھی سچائی کم ہوتی ہے۔ زبان کا جیسا معیار ہو، زبان جتنی راست باز ہو، انسان کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کافر کے مقابلے میں مومن کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کافر بھی کبھی کبھی سچے خواب دیکھ لیتا ہے، فَإِنَّ الْكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ، اس لیے کہ جھوٹا انسان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، لیکن مومن کے خواب کافر کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں بادشاہ مصر کا خواب مذکور ہے۔ مصر کا بادشاہ جو کہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس نے آنے والی قحط سالی کو اپنے خواب میں دیکھ لیا تھا جبکہ وہ کافر تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کافر کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں، مگر سچائی کا غلبہ زیادہ تر مومن کے خوابوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے احادیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا جیسے جیسے قیامت سے قریب ہوتی جائے گی حالات بدلتے جائیں گے، مومن کے تقریباً سارے خواب سچے ہونے لگیں گے، مومن صرف سچے خواب دیکھنے لگے گا۔ شارح فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
اس کی توجیہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب مومن کے سارے خواب سچے ہوں گے، کیوں اور کس لیے؟ ابن حجر لکھتے ہیں اس لیے کہ قیامت سے پہلے کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور فتنوں کے زمانے میں ایک مومن اجنبی ہوگا، ماحول اس کا ساتھ نہ دے رہا ہوگا، دوست و احباب اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں گے، وہ قدم بقدم اپنے دین کو بچا کے لے چل رہا ہوگا، ماحول ایسا ہوگا کہ وہ خود کو اجنبی محسوس کر رہا ہوگا، تو رب العالمین اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے، اس کے دل کو تقویت عطا کرنے کے لیے، اور ایک روحانی اور غیبی تائید کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو سچے خواب دکھائیں گے، اور یہ سچے خواب اس کے لیے دین پر استقامت کا باعث بنیں گے۔ تو قیامت سے پہلے کا زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، آزمائشوں کا زمانہ ہوگا، اور مومن اس زمانے میں خود کو اجنبی محسوس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے خواب دکھائیں گے، اچھے خواب، سچے خواب، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو حوصلہ دینا، اس کو ہمت دینا، اور اس کی غیبی تائید کرنا، تاکہ وہ دین پر ثابت قدم رہ سکے اور قیامت سے پہلے جو فتنے ہوں گے ان کا حوصلے کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ تاہم مومن سچے خواب دیکھے صحیح، جیسے کہا گیا کہ غیر نبی کے خواب سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی ثابت شدہ حکم بدلتا نہیں۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات خوابوں کے ذریعے سے شیطان نے انسانوں کو گمراہ بھی کیا ہے۔ خواب کو ضرورت سے زیادہ اہمیت اگر انسان دے دے، انسان گمراہ بھی ہوتا ہے۔ 1980 کے لگ بھگ حرم شریف میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جسے حادثۃ الحرم المکی کے نام سے جانا جاتا ہے، یا فتنہ جوہیمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ، جب حرم شریف پر 14 دنوں کے لیے کچھ باغیوں کا قبضہ ہو گیا اور بہت پریشان رہی سعودی حکومت۔ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ یہ لوگ، یہ نوجوان جو اس فتنے کے شکار ہوئے، جنہوں نے بغاوت کی اس وقت اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم میں سے مہدی ہم ہیں، ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ یہی مہدی ہے۔ لوگوں کو مجبور کرنے لگے کہ بیعت کرو، مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں، مہدی علیہ السلام کا خروج ہو چکا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سانحہ ہے۔ ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے جنہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا ہے قریب سے، جو اس حادثے میں ملوث تھے، یہ جو لغزش کھائے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خوابوں پہ ضرورت سے زیادہ اعتبار کر لیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 36 خواب دیکھے کہ مہدی انہی میں سے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کا معاملہ، اتنا بڑا معاملہ، یہ خوابوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خوابوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی۔ 36 خواب انہوں نے دیکھے، مہدی تمہیں میں سے ہیں۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ مہدی ہم ہیں، بغاوت کریں گے تو بغاوت کامیاب ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی بغاوت کو کیسے کچلا گیا۔ تو بسا اوقات شیطان خوابوں کے ذریعے انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہیں مزار نہیں رہتی، اچانک مزار بن جاتی۔ کہا کیسے؟ کہا فلاں بزرگ فلاں کے خواب میں آئے تھے اور آ کر بتایا کہ میری مزار بنا دو۔ وہ بزرگ نہیں، شیطان ہے وہ۔ تو خوابوں سے تعلق رکھنے والا ایک موضوع تعبیر کا بھی ہے۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے، بعض خواب تو بالکل صاف صاف ہوتے ہیں، تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے، جیسے دیکھا ویسا ہونے والا ہے۔ بعض خواب یا اکثر خوابوں میں انسان کو ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے اور اس کی تفسیر اور تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تعبیر کا علم وہ بھی علم ہے، کسبی علم نہیں، یعنی انسان اپنی محنت اور جستجو کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو دے 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 دے، محنت اور جستجو کے ذریعے تھوڑی بہت تعبیرات انسان بتا سکتا ہے، جیسے حدیثوں میں کہا گیا دودھ کی تعبیر علم سے، قمیص کی تعبیر دینداری سے، تھوڑی بہت کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن مستقل معبر بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تعبیر بتانا ایک فن ہے، اور یہ خالص اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ علم یوسف علیہ السلام کو ملا ہوا تھا۔ اور اس امت کی تاریخ میں جو معبر خوابوں کی تعبیر میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے تھے، وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ حیرت انگیز تعبیریں ان کی ہیں، حیرت انگیز تفسیریں ان کی ہیں، اور یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ ابن سیرین، جن کا نام محمد تھا، محمد بن سیرین، محمد کے والد جو سیرین ہیں حضرت انس کے غلام تھے، اور حضرت انس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں برکت کی۔ حضرت انس کے مال میں چونکہ برکت کی دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ برکت حضرت انس کے مال میں ابن سیرین کی شکل میں ظاہر ہوئی کہ ان کے غلام سیرین کی گود میں وہ بچہ پیدا ہوا جو پوری اسلامی تاریخ کا سب سے مشہور معبر مانا گیا،
یعنی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. آج ہمارے معاشرے میں تعبیر بتانے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں حقیقی تعبیر بتانے والے اور اس کا گہرا اور ٹھوس علم رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. بغیر علم کے نہیں بولنا چاہیے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے سامنے ایسے ہی بغیر علم کے اندازے سے تعبیریں بتانے کی بات چل رہی تھی تو امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ سخت برہم ہو گئے اور فرمانے لگے اب النبوۃ یتلاعب، کہا کہ نبوت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یعنی یہ علم نبوت ہے، یہ تعبیر علم نبوت کا ایک جز ہے. یہ اب النبوۃ یتلاعب، کیا اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے گا؟ تو لہٰذا سچے معبر کے پاس جانا، اچھے معبر کے پاس جانا جو سچا علم رکھتا ہو، گہرا علم رکھتا ہو، تعبیر کا علم رکھنے کا جو محض دعویٰ کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا. تو بہرحال خواب بھی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان کی اہمیت اس حد تک کہ اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، اور شریعت کا کوئی ثابت شدہ حکم خوابوں سے بدلہ نہیں کرتا ہے. وہ تو نبی کا خواب ہوتا ہے جو وحی کی حیثیت رکھتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے. غیر نبی کا خواب وحی کہلا نہیں سکتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین ہمیں اور آپ کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو اپنی زندگی میں خوابوں میں جو خیر ہے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اندر جو شر ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى